اچھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے اس کے بھولپن پر اور بھی پیار آ گیا۔ کہہ رہے تھے تم خود تو لڑکی بنتی جا رہی ہو، سدرا بھلا کیا بڑی ہوگی؟ اس نے صاف صاف بتا دیا۔ لڑکی تو تم ویسے ہمیشہ ہی رہو گی ماشاءاللہ۔ میں نے اس کے دبلے پتلے جسم کو دیکھ کر تعریف کی۔ وہ اب تک جوان بچوں کی ماں نہ لگتی تھی۔ بناؤ مت، وہ شرما کر ہنس دی۔ بنا نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ میری پوری بات غور سے سنو۔ میں نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، لڑکی تو تم ذہنی طور پر رہو گی اور ہمیشہ مجھ سے ڈانٹ بھی کھاتی رہو گی۔ ہو تم 2 جوان بچوں کی اماں، بھول گئیں؟ تمہاری ساس اور میری ماں کہا کرتی تھیں، لڑکی چاہے 16 برس کی ماں بن جائے، پھر اسے اپنی عمر کا خیال چھوڑ کر اپنے فرائض دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی پوزیشن فرق ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے اپنی ماں کا قول یاد کروایا۔ ہاں، اللہ ان کو کے رحمت کرے، کہتی تو وہ بالکل درست تھیں۔ اس نے ایک دم سے ایسی سنجیدہ شکل بنائی کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، جس پر وہ خود بھی کھلکھلا دی۔ یوسف کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہ لوگ بھی واپس چلے گئے، اور ان سب کے جانے کے کوئی 3-4 ماہ بعد ایک رات فون پر میرے بھائی نے اچانک ہی ایک سوال مجھ سے کر دیا، رفیہ آپا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سدرا کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کیا آپ ایسا کرنے میں خوشی محسوس کریں گی؟ میں ابھی تک اس سوال کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، آپا ہم لوگ جلد ہی پاکستان واپس آ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، یہ تو بے حد خوشی کی بات ہے۔ میرا دل یہ خبر سن کر باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے مجھے ایک بزنس مین سے رائی بننے کا احساس دلا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے آپا۔ یہاں رہ کر ایک مسلمان رائی کے فرض ادا کرنے میں بڑے مسائل مانع ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں اور قدم قدم پر کانٹے دامن سے الجھ پڑتے ہیں۔ وہ یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے کی بے راہ روی اور اس میں جوان ہوتی اولاد کے مسائل کا ذکر کر رہا تھا۔ ویسے بھی اب اپنا گھر اور اپنے بہت یاد آنے لگے ہیں۔ اس نے اداسی سے کہا تو سمندر پار سے ایک لہر ٹیلی فون کے ماؤتھ پیس سے میرے دل پر پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ بھائی کی ذرا سی اداسی نے میرے پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جذباتی ہو گئی۔ جلدی آ جاؤ، میں تمہارا گھر صاف کراتی ہوں، اور اپنا بھی۔ آپا، میں اب سدرا کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہتا، اس نے بے قراری سے کہا۔ ہاں، اچھا تم آؤ تو۔ میں پھر بکھلا گئی۔ سدرا میرے بھائی کی اولاد تھی، مجھے جی جان سے عزیز تھی، مگر یہ فیصلہ اتنا آسان نہ تھا کہ میں یوں آنن فانن کر لیتی۔ یوسف نے مجھے اچانک ہی اس موضوع پر سوچنے اور فیصلہ کرنے پر اکسا دیا، جس پر میں نے ابھی اتنی سنجیدگی سے نہ سوچا تھا۔ اگرچہ کئی بار یہ خیال میرے دل میں بھی آیا تھا کہ سدرا اور معین الدین کا رشتہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو، مگر معین الدین کی تعلیم ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ دوسرا، سدرا کا مزاج سوچ کر میں تھوڑی ششپنج میں رہ جایا کرتی تھی، مگر اب یوسف نے اپنے منہ سے کہہ کر مجھے اس طرح سوچنے پر راغب کر دیا تھا۔ اس رات میں نے فرید الدین سے یہ بات خاصی سنجیدگی کے ساتھ کی، جس پر وہ بھی کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، رفیہ، یوسف کا اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچنا قدرتی امر ہے، اور سدرا کی عمر بھی مناسب ہے، مگر فرید کا مگر بھی میرے لیکن جیسا تھا۔ مگر کیا فرید؟ میں نے اپنے لیکن کا جواب ان کے مگر میں دیکھنا چاہا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ بچوں کے نکاح کرنے سے پہلے جب ان کے لیے رشتے تلاش کریں تو تعلیم، خاندان اور معاش میں کفو کو نظر انداز نہ کریں، اور لڑکی میں جو چیزیں مد نظر رکھ کر اسے پسند کیا جاتا ہے وہ اس کا حسن، اس کا مال اور دینداری ہے، جبکہ اس کے حسن خلق اور دینداری پر ہی فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ سدرا ہمارے گھر کی بچی ہے، اس کا خاندان، شکل و صورت، کردار، تعلیم، سب حسب و نسب ہمارے سامنے ہے۔ بس ان کے اور معین الدین کے مزاج کا فرق یہ فیصلہ کرنے میں آڑے آتا ہے۔ انہوں نے ٹھیک وہی جواب دیا جو اکثر میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا تھا۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے کہ شعور، انداز فکر اور نظریات میں کفو کا خیال رکھنا ہی سب سے لازمی ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے جی کی بات کہنے لگی۔ سوچ لو رفیہ، اور سدرا کے بارے میں ٹھیک اسی طرح سے سوچنا جیسا کہ تم اپنی فاطمہ کے بارے میں سوچتی۔ انہوں نے مجھے میری فاطمہ کی یاد دلانا چاہی۔ فاطمہ؟
ना चाहते हुए मेरे लबों से सिसकी निकल गई। वो तो मुझे कभी भूली ही नहीं थी, हालांकि मैंने उसे कभी बाकायदा याद ना किया था कि जो चीज़ मेरे अल्लाह ने देकर ले ली मैं उस पर क्या रोती। वो थी ही अल्लाह की, मेरी होती तो मेरे पास ही रहती। यकीनन अल्लाह वो सब जानता है जो हम कभी नहीं जान सकते। देखो सोजा, ये सरासर ज़्यादती है कि हम अपनी बेटी या बेटे के लिए तो पसंद नापसंद का पैमाना दूसरा रखें। मसलन मैं कहूँ कि सिदरा की शादी हम मोइनुद्दीन से इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे ख़्याल में उसकी आदत ज़रा खुद सरी वाली हैं, या कुछ भी और। ये भी तो हो सकता है कि सिदरा को ही मोइन की आदत पसंद ना आए। तुम सोचो, अगर सिदरा तुम्हारी बेटी होती बिल्कुल ऐसी जैसी वो है, तो क्या तुम्हें मोइनुद्दीन जैसा लड़का उसके लिए तंग नज़र और गैर मुनासिब ना लगता? उन्होंने खुलकर अपना ख्याल मुझ पर वाज़िया कर दिया। मैं ये भी तो सोच सकती थी कि मोइनुद्दीन जैसी आला सिफ़ात वाला लड़का मेरी बेटी को भी सुधार देगा। मैंने अपनी सोच को ज़ुबान दी। हाँ, मगर ये इतना आसान नहीं। उसके लिए बड़े सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत होगी। मेरी बात का मफ़हूम जानकर वो मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुराए। सोच लो रफ़िया, सिदरा अगर तुम्हारी भतीजी है तो मेरी भी भांजी है, और मुझे उसी तरह से अजीज़ है और प्यारी है जिस तरह से तुम्हें है। मगर यह मामला दो जिंदगियों का है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं। अगर मियाँ बीवी के बीच में ज़हनी हम आहंगी ना हो तो अज़दवाजी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि बाद में तरबियत औलाद के सिलसिले में भी बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं। वो सोचने और समझने के नुक्ते समझाकर फ़ैसला की जिम्मेदारी गोया मुझ पर डाल रहे थे। फरीद, इस तरह से तो हम इस मामले से पहलू तही नहीं कर सकते कि महज इस बिना पर हम बहन भाई अपने बच्चों के रिश्ते आपस में ना करें कि उनके मिजाजों में फ़र्क है। मेरा दिल बहरहाल सिदरा को अपने मुईन की दुल्हन बनाने के लिए हमक रहा था। ओ पगली, ये रिश्ता महज इसलिए भी तो नहीं किया जा सकता कि हम अपने पहले वाले रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। बहरहाल नए रिश्तों को कायम करते वक्त उनके इस्तवार रखने की जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए। क्या ये अच्छी बात है कि बड़े अपनी ख्वाहिशों की बिना पर बच्चों की बाहम शादियां तो रचा दें, मगर बाद के मसाइल में अपने छोटों को तन्हा छोड़ दें? वो मुझसे पूछ रहे थे। मेरे ख्याल में अगर बड़े अच्छे रहबर बनकर अपने छोटों के साथ साथ रहें तो पहले रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं, और नए रिश्तों में भी मिजाज का फ़र्क दरारें नहीं डालता। मेरा जी बदस्तूर अपने भाई की दरख्वास्त पर खिंच रहा था कि आखिर को उसने अपने मुंह से मुझे अपनी बेटी देने का कहा था। मैं इनकार कर देती तो उसे कितना दुख होता। फिर भी अच्छी तरह से सोच लेना ज़ौजा, और हाँ, ये भी सोच लेना कि फिर तुम्हें एक फुफ्फो से सास बनना होगा। क्या तुम इतनी अच्छी सास बन सकती हो कि फुफ्फो वाला प्यार भी ना गुदलाए? और वो अपना और कई सवालिया निशानों के साथ छोड़कर मुस्कुराते हुए सोने के लिए लेट गए, और मैं उस रात पल भर को ना सो सकी। उन सवालों और अपने खुद साख्ता जवाबों में उलझती रही, यहाँ तक कि फजर की अजानें होने लगी। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, मैं ये कहकर अपने जी को मुतमईन करती बिस्तर से उठ गई। वो लोग इंग्लैंड से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। मारिया और यूसुफ बेहद खुश थे, जबकि नजमुद्दीन और सिद्रा को यहाँ मुस्तकिल रहना अच्छा ना लग रहा था, बल्कि उनके लिए तो ये सब बेहद मुश्किल था। वो बात बात पर अपने वालिदैन से उलझ रहे थे कि हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। यहाँ सब कुछ बेहद बैकवर्ड है। यहाँ के बाज़ार और गलियाँ ही नहीं बल्कि लोगों के जहन भी बेहद तंग हैं। यहाँ माहौल की आलूदगी ही नहीं, सोच में भी बड़ी इंतहा पसंदी है। बच्चे दरअसल जिस माहौल में पल बढ़कर जवान हुए थे उसने इन्हें इतना सा लिबरल तो बना ही दिया था। अगरचा उनका दूसरे दुनियादारों की बेराह रवी बिगड़ी औलादों जैसा हाल तो न था, मगर वो आसाइश के दिलदादा और अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के आदी हो चुके थे। मारिया अब एक बड़ी मतीन जिम्मेदार सी माँ दिखाई देने की भरपूर कोशिश में थी, और उसकी ये कोशिश बनावटी न थी बल्कि दिली थी। एक दिन उसने मुझे भोले से पूछा, अब तो मैं लड़की नहीं लगती ना? जिस पर मैंने भी उसी राजदारी से जवाब दिया, लड़की तो तुम बहरहाल नहीं लगती, अलबत्ता एक जवान और चौबन सी खातून दिखाई देती हो जो दो जवान बच्चों की जिम्मेदार सी माँ भी लगती है। उस पर वो बेसाख्ता हंस दी। सच? हाँ, बिल्कुल सच। मैंने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। फरीद,
ماریا کئی بار باتوں باتوں میں پوچھ چکی ہے، میں کیا جواب دوں؟ میں نے ایک شام چائے پینے کے بعد فرید سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ انہیں شاید بھول چکا تھا، اس لیے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سدرا اور معین الدین کے رشتے کے بارے میں۔ میں نے انہیں یاد کروایا۔ تم نے معین سے بات کی؟ وہ مجھے پوچھ رہے تھے۔ معین سے؟ مجھے اپنی کوتاہی پر شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ میں نے واقعی معین الدین سے اس سلسلے میں بات نہ کی تھی۔ پہلے اسے پوچھو، بلکہ اسے سوچنے کا موقع دو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، انہوں نے مجھے جواب دیا۔ فرید، وہ اس وقت باہر جایا کرتے تھے۔ جانے کو مڑے تو میں نے پکار لیا۔ ہاں کہو۔ وہ رک گئے۔ فرید، معین سے اس بارے میں اگر آپ بات کریں تو آپ بہت سی باتوں پر اسے سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے ذرا دھیرے دھیرے کہا کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں۔ ابھی سمجھانے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو صرف اس کی مرضی معلوم کرو، وہ اپنی ماں کو کھل کر اپنی رائے بتائے گا۔ میں نے دوسرے دن موقع پا کر معین الدین کو اس کے کمرے میں ہی جا لیا۔ وہ اس وقت فٹ بال کھیلنے جایا کرتا تھا، یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وہ شام کو عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ضرور کھیلتا تھا۔ میں نے بات شروع کی تو وہ کھیلنے کا پروگرام منسوخ کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ یوں تو ہر ماں کو اپنا بیٹا پیارا لگتا ہے، مگر معین الدین میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے میں اپنے رب کا بے حد شکر ادا کرتی۔ اس کی فرمانبرداری، دینداری اور محبت بھرے رویے کو دیکھ کر میرا دل بھی اس کے لیے بے پناہ محبت سے بھر جاتا۔ امی جان، کیا آپ کو لگتا ہے میں اس قابل ہو گیا ہوں؟ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس عادت میں وہ مجھ پر اور فرید پر گیا تھا۔ جب بہت محبت سے بات کرتا تو اپنے مقابل کے ہاتھ تھام لیا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، اب تمہاری تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، میں نے اس کی انجینئرنگ کے امتحانات کو ذہن میں رکھ کر کہا تھا۔ مگر ابھی مکمل تو نہیں ہوئی نا، میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو میں بے روزگار بھی ہوں اور اتنی بڑی ذمہ داری۔ وہ در پردہ ابھی شادی کے موضوع سے بچنے کے لیے وجوہات بیان کر رہا تھا۔ مجھے اس کا انداز اچھا لگا۔ وہ سب بعد میں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ سدرا تمہیں اپنے لیے بطور شریک کے حیات پسند ہے؟ امی جان، سدرا اور میں؟ وہ کچھ حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم ایک دو روز میں مجھے سوچ کر بتا دینا۔ تب تک تم سدرا کی شخصیت کو اس نقطہ نظر سے سوچو۔ میں نے اسے سوچنے کے لیے وقت دیا کہ یہ اس کا ہر طرح سے حق تھا۔ ابھی ہم تینوں افراد، میں، فرید الدین اور معین، اس موضوع پر سوچ ہی رہے تھے جب اچانک ہی اللہ تعالیٰ کی ایک اور رضا ہم پر آزمائش بن کر اتری۔ ایسی آزمائش جس نے ہم سے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں چھین لی تھیں اور جس پر صبر کرنا بھی آسان کام نہ تھا۔ جب سے یوسف اور ماریہ بچوں سمیت پاکستان آئے تھے، اپنا گھر نئے سرے سے سجانے سنوارنے میں لگے ہوئے تھے۔ گھر میں ہر طرح کی جدید آرائش اور آسائش کا سامان آ رہا تھا۔ یوسف نے کچھ نئی تبدیلیاں بھی کروائی تھیں۔ اس روز بھی وہ ماریہ کچھ فرنیچر کی خریداری کے لیے چنیوٹ گئے ہوئے تھے۔ یوسف کو چنیوٹی لکڑی کا کام بے حد پسند تھا۔ وہ اپنے کمرے کے لیے بیڈ اور کرسیاں وغیرہ پسند کرنے گئے تھے۔ جب واپسی پر ان کی کار کا ایک تیز رفتار ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا ہولناک تھا کہ میرا پیارا بھائی اور بھابھی دونوں موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف اور ماریہ کی اچانک موت نے مجھے تو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میری دنیا واقعی اندھیر ہو گئی تھی۔ غم کا ایسا بوجھ میرے سینے پر آ پڑا کہ لگتا تھا آج تو کلیجہ پھٹ ہی جائے گا۔ صبر میرے بس میں تھا نہ اس قدر بڑے صدمے کا اظہار۔ وہ جو ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے تھے، واپس لوٹے تو قیامت بن کر۔ سدرا نے تو اس سانحے کی خبر سنتے ہی ایک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگرچہ طبی امداد کے بعد وہ ہوش میں تو آ گئی، مگر اب صرف اس کے جسم میں سانس چل رہی تھی، باقی وہ ایک پتھر کا بت تھی جو ایک ٹک اپنے والدین کے فانی ہوئے جسموں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری تو نگاہیں بھی اتنی سکت نہ رکھتی تھیں کہ میں اپنے عزیز جان بھائی اور بے حد پیاری بھابھی کے چہرے ہی جی بھر کے دیکھ لیتی، وہ چہرے جو آج کے بعد کبھی دنیا بھر میں کہیں دکھائی نہ دینے تھے۔ پتہ نہیں کس بات نے مجھے خود میرے اندر باندھ رکھا تھا، ورنہ تو میں یقیناً اٹھ کر دیوانہ وار چیخنے لگتی، خود کو پیٹنے لگتی اور شاید اپنی جان بھی ختم کر ڈالتی کہ اب دنیا میں میرے لیے زندگی کے معنی ہی نہ رہے تھے۔ میں کیا کسی کے
کسی کے بھی پیارے یوں اچانک ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں، جن کے صحن میں ایک ساتھ دو جوان میتیں پڑی ہوں، وہ اپنے حواسوں میں بھلا کہاں رہ سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے دکھ سے لبریز دل نے کہنا شروع کیا، میرے ساتھ یہ سب، پہلے میرے والدین، اب بھابھی، بھائی، جو میرا سب کچھ تھے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میرا جی چاہا زور زور سے روؤں، مگر میری پتھر ہوئی آنکھیں خود بخود اٹھیں اور سامنے بیٹھی سدرا پر جا پڑیں۔ ہائے ربا، میرا ہی کیا؟ یہ تو مجھ سے بھی بے بس بیٹھی ہے، جس کے باپ اور ماں دونوں ہی۔ لگا میرا سینہ شک ہو جائے گا۔ تڑپ کر اٹھنا چاہا کہ سدرا کو اپنے سینے سے لگا لوں، مگر ٹانگوں میں تو جان ہی نہ تھی۔ اپنی لاچاری پر اور بھی رونا آ گیا۔ مجھے کچھ احساس نہ تھا کہ میرے کتنے آنسو بہہ رہے ہیں، بہہ بھی رہے ہیں یا وہ خشک ہو چکے ہیں، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ بے تحاشا آوازیں تھیں جو اندر سے اٹھ کر اندر ہی گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ بڑا رونا دھونا مچا تھا، کوئی میرے اندر بیان کر رہا تھا، مجھے سینہ کو بھی پر اکسا رہا تھا۔ قریب تھا کہ میرا صبر، میرا تحمل جواب دے جاتا اور میں ایسا ہی کرنے لگتی، مگر میرے اندر سے ایک آواز مسلسل میرا دامن کھینچ رہی تھی اور مجھے ایسا کرنے نہ دیتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے پر بیان کرنے اور سینہ کو بھی آہوزاری کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دکھوں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے زندہ نہ رہے، مگر سوائے اشکوں کے ان پر بہرحال کسی انسان کا اختیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ تو اللہ کے پیارے اور محبوب نبی تھے، مگر میں تو ایک نہایت ادنا سی بندی ہوں، میرے اندر اتنا صبر کہاں؟ میرے اندر کی تڑپتی روتی رفیہ درد غم سے کراہنے لگی۔ ہائے میرا بھائی، میرا ماں جایا! میں اپنے بھائی کی میت کے قریب آ بیٹھی، جی چاہا اس کے مردہ وجود سے لپٹ جاؤں، اسے اپنے اندر چھپا لوں اور جا کر کہیں چھپ جاؤں تاکہ کوئی اسے مجھ سے دور نہ لے جائے، مگر کون؟ اسے تو اللہ نے لے لیا تھا، میں اسے اللہ سے چھپا کر کہاں لے جاؤں گی؟ اس کے پاس تو سبھی نے واپس جانا ہے۔ میں غم سے بے حال اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ رفیہ اٹھو! کسی نے بے حد نرمی اور محبت سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھانا چاہا۔ شبانہ! میرے منہ سے اس کا نام سسکی بن کر نکلا۔ اس نے مجھے تھام کے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے لبوں سے میرے بھائی اور ماریا کے نام بار بار نکلتے رہے اور وہ مجھے دلاسا دیتی رہی، حوصلہ کرو رافی، یہ اللہ کی رضا تھی، وہ اپنے ابدی اور ازلی گھر گئے ہیں، وہاں تو ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو اپنے جوار رحمت میں خاص مقام دے اور ہم سب مقام جنت میں ایک دوسرے سے پھر جا ملیں۔ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے میری غمگساری کر رہی تھی، حالانکہ خود اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور لہجہ غم سے چور تھا، مگر وہ میری ڈھارس بن رہی تھی۔ وہاں پر اور کون کون تھا مجھے کسی کی خبر نہ تھی سوائے سعیدن بوا اور شبانہ کے، یا پھر سدرا میرے سامنے بت بنی بیٹھی تھی۔ شبانہ نے کچھ دیر بعد مجھے ماریا کی میت کو غسل دینے کے لیے پھر سے اٹھایا۔ شبانہ، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت جس صدمے سے دوچار تھی، اس کیفیت میں یہ کام مجھے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ میں ماریا کے میت کو غسل؟ میرا اتنا حوصلہ کہاں! میں دوبارہ سے اپنا سر گھٹنوں میں دبا کر بیٹھ گئی۔ اٹھو رفیہ، تم سے زیادہ ماریا سے محبت اس دنیا میں کوئی اور نہ کرتا تھا، آج بھی اسے تمہاری محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا تم اسے اس کے سفر آخرت پر اپنے ہاتھوں سے سجا سنوار کر رخصت نہ کرو گی؟ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر بڑی محبت سے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، وہ اپنے مالک حقیقی سے ملنے جا رہی ہے، اپنے نئے گھر میں ہمیشہ کے لیے آباد ہونے جا رہی ہے۔ آؤ رفیہ، ہم اپنی پیاری بہن، اپنی سہیلی کو تیار کریں۔ اٹھو، اسے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھ سے مخاطب تھی۔ میرا جواب سننے سے قبل ہی اس نے مجھے اٹھا لیا اور اندر لے گئی، اندر جہاں سعیدن بوا ماریا کے لیے اس کے آخری غسل کا سب انتظام کیے کھڑی تھیں۔ آؤ بیٹی، اپنا آخری اظہار محبت بھی کر لو، سعیدن بوا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی اپنے اندر اس کی ہمت نہ پا رہی تھی، میرا ذہن اب بھی ماریا کو مردہ تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ رفیہ بیٹی،
اللہ بخشے تمہاری ماں نے تو بہت سی عورتوں کی میتوں کو غسل دیا، یاد کرو وہ تو اہل خاندان کیا، اہل محلہ کیا، بلکہ اکثر دور پار کے ملنے والوں کی فوتگیوں پر بھی یہ فرض کفایہ دل سے ادا کر کے آتی تھی۔ اس نے مجھے اور تمہیں بھی میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھایا۔ سعیدن بوا میرے کندھے پر ہاتھ رکھے مجھے یاد دلا رہی تھیں۔ میری ماں، میرا دل پھر تڑپ اٹھا اور ان کا چہرہ میری نگاہوں میں اتر آیا۔ وہ جب فرید الدین کی والدہ مرحومہ اور میری مومانی جان کو آخری غسل دے رہی تھیں تو انہوں نے مجھے اور ماریہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ مردے کو غسل دینا تو ایک مسلمان کو خواہ مرد ہو یا عورت لازمی آنا چاہیے، کہ مرنا تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو ہے، اور میت کو اس کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ہی کوئی غسل دے تو یہ بہتر بھی ہے اور غسل دینے والے کے لیے باعث اجر و ثواب بھی، اور پھر مرنے والے کا یہ اپنے زندہ عزیزوں پر حق بھی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے اور اپنے مردوں کو غیروں اور پیشہ ور نہلانے دفنانے والوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ مومانی جان کو بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ یوں غسل دے رہی تھیں جیسے کسی نومولود کو پہلی بار نہلایا جاتا ہے۔ تب میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنی پیاری مومانی کی میت پر پانی ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسا نظام قدرت ہے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے فوراً نہلایا دھلایا اور پاک صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے سب دیکھتے ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی اسے اسی طرح سے اہتمام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے۔ میں اپنی ماریہ کے پاس بیٹھ گئی۔ سعیدن بوا اسے تختے پر لٹا کر اس پر کپڑا ڈال چکی تھیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر کپڑا لپیٹا۔ شبانہ، جاؤ سدرا کو لے آؤ، وہ اپنی ماں کو غسل دینے میں میری مدد کرے۔ میں نے دل سے چاہا کہ وہ اپنی ماں کو غسل دے۔ شبانہ سدرا کو لے آئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ ہی نہیں پورا جسم کپکپا رہا تھا، مگر وہ شبانہ کے سمجھانے پر اپنی ماں کی میت پر پانی ڈالنے لگی۔ میں نے میت کو استنجا کرا لیا تھا، پھر اسے وضو کرایا، اور وہ اس طرح کہ پہلے اس کا چہرہ دھلایا، پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ، پھر مسح کے بعد دونوں پاؤں، منہ اور ناک میں پانی ڈالنے کی بجائے میں نے روئی تر کر کے اس کے دانتوں، مسوڑھوں اور ناک میں پھیر دی تھی کہ یہی طریقہ شریعت کے مطابق ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، اور یہی طریقہ میری مرحومہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے ہمیں سکھا دیا تھا۔ شبانہ نے اس کا سر دھلایا اور بائیں کروٹ پر لٹا دیا۔ آؤ سدرا، اب تم اپنی ماں پر سر سے پاؤں تک اتنا پانی ڈالو کہ وہ بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ سدرا نے اس کے پاس بیری کے پتوں والا نیم گرم پانی رکھتے ہوئے کہا، جو سعیدن بوا نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے سدرا کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر یہ کام آسان کر دیا۔ اس نے روتے روتے اپنی ماں کو غسل دینے میں اپنا حصہ ڈالا۔ پھر میں نے میت کو داہنی کروٹ پر لٹا کر یہی عمل دوبارہ سدرا سے کروایا، اور پھر اپنی پیاری ماریہ کے بے جان جسم کو اپنے جسم کا سہارا دے کر ذرا بٹھایا۔ اس کا جسم ایسا نرم اور گرم تھا جیسے وہ روح سے بیگانہ نہ ہوا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے شکم کو ملا، مگر وہ تو سدا کی صاف ستھری اور آدھے پیٹ کا کھانے والی تھی، ذرہ برابر غلاظت کا کہیں شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اسے بائیں کروٹ لٹا کر سعیدن بوا کے ہاتھ میں کافور ملے پانی کا مگ تھما دیا۔ بوا نے کافور ملا پانی 3 بار اس پر بہا دیا۔ آخر میں نے اس کا جسم نرم سے تولیے کے ساتھ پونچھ دیا اور اس کا آخری لباس تن زیب کرانے لگی، کفن، ازار، سربند، سینہ بند اور چادر۔ اب وہ اپنے ابدی گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ غسل کے بعد ایسی نکھری نکھری اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی جیسے کسی خوبصورت اور گہرے خواب سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اس کی ازلی مسکراہٹ ابھی اسے کھلائے دے رہی تھی۔ کیسا روپ آیا تھا میری ماریہ پر! جی چاہا کہ بے ساختہ اسے چوم لوں، مگر اب مجھے اس کا حق نہ تھا، اب وہ اپنے اللہ کی ہو چکی تھی۔ آؤ بیٹی، اب اپنی ماں کو اس کا آخری لباس میرے ساتھ مل کر پہناؤ۔ میں نے کفن کی چادر تخت پر بچھاتے ہوئے سدرا سے کہا۔ میں جو ابھی چند لمحے پہلے خود کو ایسا بے بس اور بے جان محسوس کر رہی تھی کہ مجھ سے سانس تک صحیح طرح نہ لی جا رہی تھی، اب کیسے اللہ نے مجھے استطاعت بخش دی تھی کہ میں اپنی عزیز جان ماریہ کو اس کے سفر آخرت کے لیے تیار کر رہی